یہ بتائیے کہ یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی تک ان کے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو یرغمال بنایا گیا ہے، ہاسٹیجز جو ہیں ابھی تک جو ہے بی ایل اے کے پاس ہیں۔ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ کیا کچھ ہاسٹیجز ابھی تک ان کے پاس ہیں؟ منزے فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو۔ منزے جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ تھا اس میں ابھی تک میری جو معلومات ہیں اس میں چونکہ 24 گھنٹوں تک جو ایک صورتحال اس علاقے میں رہی، اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت بلوچستان ایک چھوٹا سا جسے کہتے ہیں وہ اسپیس رکھتی ہے کہ ممکن ہے کوئی ایک آدھا پیسنجر یا کوئی دو پیسنجر ایسے ہوں جو ابھی تک گورنمنٹ کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو سکے ہوں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ڈاؤٹ ہے، ادروائز جو رجسٹرڈ پیسنجرز تھے وہ تقریباً 380 کے قریب 400 سم تھنگ کی فگر تھی، جن میں سے 380 مچ تک کے اسٹیشن پہ سوار ہوئے تھے اور کچھ پیسنجرز نے آنورڈ سبی، ڈیرہ مراد ان علاقوں سے سوار ہونا تھا۔ تو ہمارا جو کاؤنٹ ہے اس کاؤنٹ کے مطابق جو 26 کے قریب لوگ ہیں وہ اس سارے صورتحال میں جو اس وقت شہید ہوئے، اس کے علاوہ کچھ جو ہے زخمی تھے۔ ان کا یرغمالی رہا کروانے کے بعد کوئی اکا دکا اگر کوئی کیس آپ کے نالج میں ہوگا تو میں نہیں کہہ سکتا، ادروائز آل از کلیئر۔ جو اکا دکا کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بلوچ نہیں ہیں، وہ باقی صوبوں سے آئے ہوئے تھے، پنجاب سے، سندھ سے۔ ان کی فیملیز جو ہیں وہ ہسپتالوں میں گئیں، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ان کی جو باڈیز ہیں وہ وہاں پہ نہیں پڑی ہوئی۔ پھر انہوں نے جو آپ نے لسٹ دی ٹیررسٹ کی، ان کا کہیں ادھر تو نہیں غلطی سے ان کا نام آ گیا ہو، ادھر بھی نہیں تھی، تو وہ اب ڈھونڈ رہے ہیں اپنے پیاروں کو۔ آپ سمجھ سکتے ہوں گے کتنا یہ دردناک ایک چیز ہوتی ہے کہ جی آپ کا پیارا آپ کو کہیں مل نہ رہا ہو۔ تو اب اس کے لیے بلوچستان حکومت اب کیا کرے گی؟ اکے دکے ضرور ہوں گے مگر انسان ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیا کریں گے آپ اس حوالے سے؟ پہلی رات آپ کو یاد ہوگا جب اظہار کیا تھا، ویری نیکسٹ ڈے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کمشنر کوئٹہ نے ان کے بیٹے کو تلاش کر کے ان کو ہینڈ اوور کیا۔ سیم از دا کیس جن کی آپ نشاندہی کر رہی ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا، آپ کی ٹیم سے کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ان کی ڈیٹیلز موجود ہیں وہ ہم سے بھی شیئر کریں، ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے اس رات سارا جو ہے یہ ریسکیو آپریشن کے کام میں وہ شریک تھے، ان کے ساتھ شیئر کرتے۔ ایک ایک شہری کو جو رجسٹرڈ تھا یا وہ اس ٹرین میں سفر کر رہا تھا اس کی ویئر اباؤٹس کے بارے میں پتہ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست اور صوبائی حکومت اپنی یہ ذمہ داری ادا کریں۔ تو جو ماں باپ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، جن کے بچے نہیں مل رہے، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ شاید رند صاحب سے آپ جو ہے رابطہ کریں تاکہ آپ کے جو بچے اگر آپ کو نہیں مل رہے تو مل جائیں۔ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل منزہ، دیکھیں لازمی سی بات ہے، وہ ہمارے شہری ہیں، ہماری عوام ہے، ان کے تمام ایشوز کو ریزالو کرنا ہے صوبائی حکومت کی، فیڈرل گورنمنٹ کی، پاکستان ریلوے کی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، سیکیورٹی فورسز کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہے اور وہ آپ کے علم میں آ رہی ہے تو میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اسے ہمیں ہائی لائٹ کریں۔ ٹھیک، میرا خیال ہے لوگ اس لیے بھی ڈرے ہوئے ہیں چونکہ ان کو کئی لوگوں نے دھمکایا بھی ہوا ہے کہ جی آپ اگر بتائیں گے کہ آپ کے لوگ ہاسٹیج ہیں تو پھر شاید آپ کا جو پیارا ہے وہ ملے نا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو آپ کو بتانا چاہیے تاکہ آپ ان کو ڈھونڈنے کی جو ذمہ داری ہے وہ اٹھائیں۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا بی ایل اے کے حوالے سے کہ 214 ہاسٹیجز جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا ہے، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ 214 کا نمبر انہوں نے شائع کیا اپنی پریس ریلیز کے اندر، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں کتنے ہاسٹیجز؟ آپ نے بتایا کہ 26 جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اچھا، ان 26 شہیدوں میں منزہ ایک چیز یاد رکھیے گا، وہ ایڈوانس پارٹی بھی شامل ہے، پاکستان ریلویز کے بھی جوان اس میں شامل ہیں جو کہ ٹرین کے ساتھ سیکیورٹی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ایک ایسی چیک پوسٹ تھی جو اس علاقے میں قائم تھی جہاں پر ایف سی کے 2 یا 3 سپاہی موجود تھے، کیونکہ اس حملے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اس چیک پوسٹ پہ موجود جو ایف سی کے اہلکار ہیں ان کو نشانہ بنایا اور پھر اس کے بعد ٹرین پر حملہ کیا۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی، اور باقی کسی کے دعوے یا کلیمز اپنی جگہ پہ ہیں، وہ کلیمز کیا ہیں میں اس پہ بحث میں نہیں جاؤں گا، بالکل ہی جسے کہتے ہیں میں انہیں مسترد کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نمبرز ہمارے سامنے موجود تھے ان نمبرز کے تحت جو لوگ وہاں یرغمال تھے ان کی اکثریت نہیں بلکہ میں کہوں گا تمام جو ہے، ایک آدھا کیس اگر کوئی ایسا ہو جو ہماری نالج میں نہ ہو، ہم سے اوجھل ہوا ہو،
اس کے لیے میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ ہمیں دیں. ادروائز کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جو نمبرز کے کلیم کیے جا رہے ہیں دہشت گردوں کی جانب سے سارے غلط ہیں. بہت اچھا کر رہے ہیں کہ آپ جو BLA کا پروپیگنڈا ہے آپ اس کو کم از کم ایڈریس کریں. اگر ان کا موقف آ رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے تو آپ کا موقف لینا اس لحاظ سے بہت ضروری ہے. تو آپ اس چیز کو رد کرتے ہیں کہ جو ہاسٹیجز انہوں نے پہلے لیے ان کو انہوں نے ریلیز نہیں کیا. تو آپ یہ کچھ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو بھی ریلیز کیا اس ٹرین سے؟ چونکہ ایک موقف ان کا یہ بنا ہوا ہے کہ جی ہم نے پہلے ریلیز کر دیے تھے کچھ لوگ، درست یا نہیں؟ موقف مکمل طور پہ غلط ہے. تو انہوں نے کسی کو ریلیز نہیں کیا، عورتوں کو اور بچوں کو ریلیز نہیں کیا؟ دیکھیں منظر، جیسے یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے پیش آتے وقت اس وقت تقریباً دوپہر کا کوئی 1 سے 1:30 بجے کا ٹائم تھا. اور بینگ اے اسپوکس پرسن گورنمنٹ آف بلوچستان میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جب انیشیل اطلاع ہمارے پاس آئی تو ہمیں یہ لگا کہ چند، آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر مختلف ایسے متعدد دہشت گردی کے واقعات ریلوے ٹریکس پر، ہائی ویز پر گزشتہ کئی عرصے سے چلتے آ رہے ہیں. تو ہمیں یہ لگا کہ یہ اسی قسم کا کوئی ایک اٹیک ہے اور اس اٹیک کے نتیجے میں سیکورٹی فورسز نے ریٹیلیٹ کرنا ہے اور ساری صورتحال سے نمٹنا ہے. لیکن چند ہی لمحوں بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ 200 سے یا 250 سے یا 300 سے زیادہ لوگ ہوسٹیج ہو چکے ہیں. تو وہ دیٹ واز دا پوائنٹ جہاں پر ریاست نے یا صوبائی حکومت نے، بہت سے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں یا بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جی صوبائی حکومت نے کچھ نہیں کیا، جواب نہیں دیا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد پاکستان آرمی ہو، فرنٹیئر کور بلوچستان ہو، صوبائی گورنمنٹ ہو، جو بھی ایفرٹس ہو رہی تھیں وہ کمپلیٹلی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس تھی. اچھا، یہ بھی ایک چیز واضح کر دیجئے کہ چونکہ آپ کومنگ آپریشن اس وقت کر رہے ہیں، کیا وہ کومنگ آپریشن جاری ہے پورے بلوچستان کے اندر؟ کامبنگ آپریشن اس سینس میں کوئی ایسا جاری نہیں ہے. اس ایریا میں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر کلیئرنس آپریشن کیا گیا. اس کے بعد جہاں جہاں پر بھی یہ چیف منسٹر بلوچستان واضح طور پہ کہہ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی واقعات کی صورت میں کہہ چکے ہیں کہ جہاں پر انٹیلیجنس اویلیبل ہوگی کسی بھی دہشت گرد کی موجودگی کے، گورنمنٹ اور سیکورٹی ادارے اس کے خلاف ایکشن لیں گے. چونکہ آپ کا بھی تعلق بلوچستان سے ہے، آپ تو چاہیں گے کہ آپ کی حکومت کے اوپر یہ تہمت نہ لگے کہ جی لاپتہ افراد جو ہے وہ آپ کی حکومت میں ہوئے. اب یہ جو اتنا بڑا آپ سمجھ لیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ خدشہ تو ہمیشہ رہتا ہے کہ کوئی بے قصور بھی لے لیا جائے گا حراست میں. اس کے لیے کوئی میکنزمز آپ امپلوائے کریں یا آپ کو بھی کوئی ایسی تشویش ہے کہ نہیں ہمیں بڑے ہولے یا جو ہے پاؤں پھونک پھونک کے رکھنے پڑیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمارے اوپر پھر سے یہ الزام آئے؟ منظر، میں نے آپ کو کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اس ایشو کو جسے کہتے ہیں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے فلور سے ریزالو کروانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ان کے پاس ایک پوری ورکنگ موجود ہے. وہ اس ورکنگ کا کچھ چیزیں انہوں نے، بہت سے ایسے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جن سے ان کا ایک ذاتی قسم کا تعلق ہے. ان میں سے کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو حکومت پہ ہوں، کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو اپوزیشن میں ہوں. ان کے ساتھ ان کی ڈسکشنز بھی آن اینڈ آف ہو رہی ہیں. لیکن لازمی سی بات ہے ایک چیز کو امپلیمنٹیشن کے سٹیج پر لے جانے سے پہلے جس ابتدائی ورکنگ کی ضرورت ہے وہ سرفراز بگٹی اس وقت کر رہے ہیں. یہ اس لیے میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ کر رہے ہیں کہ ماضی میں نیشنلسٹ فورسز نے بھی اس ایشو کو صرف پولیٹیکل سلوگن کے لیے یوز کیا. بینگ اے لیجسلیٹر، کسی بھی ایم پی اے یا ایم این اے یا سینیٹر نے، مجھے آپ ایک پوائنٹ آؤٹ کر دیں کوئی نیشنلسٹ سائٹ سے، کوئی فیڈریشنسٹ سائٹ سے جنہوں نے اس ایشو کے ریزالو کے لیے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا سینٹ کے فلور پہ کوئی عملی قدم اٹھایا ہو. اب آگے جا کے چونکہ آپ نے بات کی کہ جی بلوچستان اسمبلی میں آپ معاملات لے کے آئیں گے، بڑی اچھی بات ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں آپ معاملات لے کے آئیں گے. بہت سینئر سیاستدان اس وقت بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس مسئلے کا حل خود بلوچ کیا ڈھونڈنا چاہیں گے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد ایک APC بلائے؟ کیا آپ بلوچستان کے اندر ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کا حل ایک ملٹری آپریشن ہی ہوگا یا جو کنٹینیوس ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں وہ ہوں گے؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اس وقت ایک صوبائی حکومت کے سربراہ ہیں. انہوں نے ایک ہی نئی روایت اس صوبے میں ڈالی. جب وہ اس صوبے میں وزیر اعلیٰ بنے انہوں نے ان کیمرہ بریفنگ اراکین اسمبلی کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ دی اور ہیلتھ اور ایجوکیشن کے معاملات پر اوپن بریفنگ تمام اراکین کو دی کہ صوبے کی صورتحال کیا ہے.
وہ آج بھی بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ کرنے سے قبل، میں آپ کو منظر صرف 2 باتیں بتاؤں گا، 2 سے 3 ایسے سٹیجز آئے جہاں پر انہیں بحیثیت وزیر اعلیٰ بلوچستان یہ اختیار حاصل تھا سرفراز بگٹی کو کہ وہ فیصلہ کریں اور اس پہ دستخط کر دیں، لیکن انہوں نے ان ایشوز کو بھی اسمبلی کے فلور پہ بھیجا کہ اس سے اسمبلی کے فلور پہ اس پہ فیصلہ کروائیں، جو اراکین کی رائے ہے وہاں پر جو یونانیمس فیصلہ ہوتا ہے میں اس پہ عمل کرنے کا پابند ہوں۔ تو وہ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے ایشو میں وہ بذات خود کسی چیز سے کنفیوز نہیں ہے، ان کی اپنی ذاتی کلیئرٹی تمام چیزوں پہ موجود ہے، لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو، ایک کولیشن گورنمنٹ کو ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں لیڈ کر رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو، ڈیٹرنس کرنی ہے تو بھی، ڈائلاگ کرنا ہے تو بھی، اس کا فیصلہ صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلی اور مرکز کی حکومت، قومی اسمبلی اور سینٹ سمیت جو قومی قیادت ہے اس کو لینا ہوگا۔ اور اس حوالے سے آپ کوئی نیا قدم اٹھانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس پالیسی کی چیزوں پہ میں اس وقت کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن جس بات پہ کلیئرٹی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ بہت بہت شکریہ شاہد رند صاحب، آپ نے ایک بڑے اہم ایشو کے پر ہمارے ساتھ بات کی۔